अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज के वीज़ा वेज में हम आपको यूके के एक ख़ास किस्म के वीज़ा के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने जा रहे हैं और ये तफसील जानकर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज के वीज़ा वेज में हम आपको यूके के एक ख़ास किस्म के वीज़ा के मतलब मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं। एजेंट हजरात तो इसको वर्क परमिट बोलते हैं और वर्क परमिट बोलकर इसके हवाले से लाखों रुपीस और हज़ारों पाउंड्स कमा रहे हैं, लेकिन ये दरअसल उस तरह का वर्क परमिट नहीं है, बल्कि इसका नाम है पेड एंगेजमेंट विजिटर वीज़ा। ये दरअसल एक विजिटर वीज़ा है जो 1 माह के लिए होता है, लेकिन उस पे आप कमाई कर सकते हैं। इसका मुकम्मल ऑफिशियल नाम परमिटेड पेड एंगेजमेंट विजिटर वीज़ा है। इस वीज़े के इनविटेशन के लिए कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, ना कोई आपको लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जस्ट कंडीशन ये है कि यूके बेस्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये इनविटेशन आपको अरसाल कर सकती है, या फिर कोई भी आपका अगर क्लाइंट है तो वो आपको अरसाल कर सकता है। ये सुनकर बहुत हैरान होंगे कि जस्ट इनविटेशन, जी हाँ, सिर्फ इनविटेशन ही इस वीज़ा के लिए चाहिए। आप जिन कैटेगरीज में जा सकते हैं वो कैटेगरीज हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट, अगर आप कोई फ़नकार हैं, टीवी रेडियो या किसी भी जो स्टेज शो वगैरह है, इस तरह के कोई भी आप फ़नकारी में हिस्सा ले रहे हैं, किसी भी मकाम पे आप हिस्सेदार हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप एंटरटेन हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं तो भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर म्यूज़िशियन हैं, आप गुलकारी करते हैं, आपने कोई बैंड बनाया हुआ है, वो भी जा सकते हैं, या जस्ट लाइक आप सिंगल गुलकार हैं फिर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और आप यहाँ पे खेलों में हिस्सा लेते हैं प्रोफेशनली तौर पर, आपका प्रोफेशन ही यही है, तब भी आप जा सकते हैं। या फिर आप क्वालिफाइड लॉयर यानी कि आप सॉलिसिटर हैं, आप वकील हैं, तो भी आप जा सकते हैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूके में। अगर आप लेक्चरर हैं तो कहीं भी आपने अगर लेक्चर डिलीवर करना है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तभी आप जा सकते हैं, या फिर एक की बजाय आपने बहुत सारे लेक्चर डिलीवर करने तब भी आप जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट एग्जामिनर हैं, असेसर हैं, तब भी आप जा सकते हैं, और अगर आप एयर पायलट एग्जामिनर हैं तब भी आप जा सकते हैं। इस वीज़े पर आप क्या कुछ वहाँ जाके नहीं कर सकते। आप जो पेड वर्क है जो आपके फील्ड के रिलेटेड नहीं है तो उसमें आप जॉब नहीं ले सकते, या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से जो एरिया नहीं है उसमें आप जॉब नहीं कर सकते, वहाँ पे तालीम हासिल नहीं कर सकते, और 1 माह से ज़ायद वहाँ नहीं रह सकते, पब्लिक फंड्स क्लेम नहीं कर सकते, और आप इस वीज़े को एज ए ट्रांजिट वीज़ा यूज़ नहीं कर सकते कि आपने किसी और मुल्क में जाना है और यहाँ से आप होकर जाएंगे, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। वहाँ पर शादी नहीं कर सकते, या सिविल पार्टनरशिप में एंगेज नहीं हो सकते, या फिर शादी का नोटिस जारी नहीं कर सकते और सिविल पार्टनरशिप का नोटिस जारी नहीं कर सकते। तो ये एक बात वाज़िया हो गई है कि ये क्लियर कट सिर्फ आर्टिस्ट के लिए, फ़नकारों के लिए, एंटरटेनर के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, खिलाड़ियों के लिए, वकला के लिए, लेक्चरर्स के लिए और एग्जामिनर्स के लिए, असेसर के लिए और पायलट्स के लिए है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि इस वीज़े को हासिल करने के लिए आपको अपने मुल्क से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। सबसे पहला जो बात है वो जो इनविटेशन आपको आया हुआ वो पहले से अरेंज प्रोग्राम है, उसमें आपने शिरकत करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप वहाँ पे गुलकारी करने जा रहे हैं तो उस जो ऑलरेडी हॉल बुक हुआ है और जो उसके लिए एडवर्टीज़मेंट हुई है या उसमें आपका नाम शामिल होना चाहिए। और जो भी इवेंट है, जिस इवेंट में आप शिरकत करने जा रहे हैं, आप पार्टिसिपेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी एक्सपर्टीज़ के मतलब हो।
یہ نہیں کہ آپ وہ پروگرام کوئی اور ہو چل رہا ہو اور آپ کا کوئی اور پروگرام ہے، مثال کے طور پر وہاں پہ ایک گانے بجانے کا پروگرام چل رہا ہے اور آپ کسی شاعر کو بلا لیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو بھی پروفیشنز ہیں یہ آپ کا مین پروفیشن ہونا چاہیے پاکستان میں بھی، یعنی اپنے ملک میں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ وغیرہ، ان کنٹریز میں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ان کی بات کروں، ویسے تو جو بھی ویزا ممالک ہے جن کا ویزا چاہیے ہوتا ہے ان سب کے لیے سیم پروسیس ہے، سیم رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 18 سال کی عمر کا بندہ وہ اس پروگرام میں ویزے پر جا سکتا ہے، جبکہ اس سے کم کا جو چائلڈ ہے، وہ چائلڈ ہی ہوتا ہے آبویسلی، وہ نہیں جا سکتا۔ اور آپ یو کے میں جو آپ کا وزٹ اپلائی کریں وہ 1 مہینے کا ہے، 1 ماہ سے اوپر کا آپ اپلائی نہیں کریں گے۔ اور جب آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، آپ کا یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا ویزا کا، تو پھر آپ فوری طور پر جو ہے نا اس کی پروگرام کے بعد آپ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں گے۔ یعنی کہ جب آپ وزٹ کمپلیٹ کر لیں گے، آپ اپنے پروگرام سارے کمپلیٹ کر لیں گے، تو آپ ود ان ٹائم جو ہے وہ واپس جائیں گے اور آپ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اب جتنا عرصہ آپ یو کے میں رہیں گے، آپ کے پاس یہ پروف ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ فنڈز موجود ہیں کہ آپ اپنے اخراجات میٹ کر سکیں۔ ادروائز کوئی اور بندہ بھی آپ کے اخراجات میٹ کر سکتا ہے، آرگنائزیشن میٹ کر سکتی ہے، کوئی پرائیویٹ بندہ بھی، آپ کا دوست یار میں فیملی ممبر کر سکتا ہے۔ آپ اس قابل ہوں کہ آپ ریٹرن ٹکٹ خرید سکیں مارکیٹ پرائس کے اوپر، اور یہ 2 طرفہ جرنی ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کا کوئی بندہ بھی آپ کو ٹکٹ دے سکتا ہے، کمپنی ٹکٹ دے سکتی ہے، آرگنائزیشن ٹکٹ دے سکتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یو کے میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں کسی اور ویزے پہ، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ وہاں رہیں۔ مطلب اگر یہ ویزا وہ حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ ایکسٹینشن نہیں لے سکتے، پھر بھی وہ ایکسٹینشن کس صورت میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اب آتا ہے کہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے ویلڈ، اور کوئی بھی مطلب اس کے ادر کوئی ٹریول ڈاکومنٹ آپ کے پاس کا تو وہ بھی، تو جو پاسپورٹ ہے نارملی جو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور جو آپ کی اسٹے ہے اس کے بعد بھی وہ ویلڈ رہنا چاہیے۔ نارملی 6 منتھ ہوتا ہے، اور اتنا ہی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اگلا ہے کہ آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، اور انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ یو کے بیسڈ کمپنی کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کمپنی ہے جو پاکستان بیسڈ ہے، اس نے ایک برانچ وہاں کھولی ہے، وہ نہیں ہے۔ یو کے بیسڈ کمپنی ہو، وہ یو کے میں رجسٹرڈ ہو، وہ کمپنی آپ کو انوائٹ کر سکتی ہے۔ وہ متعلقہ ہو سکتی ہے کریٹیو آرٹس اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی، اس کے علاوہ سپورٹس آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، ایجنٹ اور براڈ کاسٹر ہو سکتا ہے۔ مثلا جو مڈل مین ہے جو آپ کی وہ ایونٹ کو براڈ کاسٹ کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کو انوائٹ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ کو انوائٹ کر سکتی ہے، ریسرچ آرگنائزیشن انوائٹ کر سکتی ہے، ایویشن ٹریننگ آرگنائزیشن ہے جو پائلٹ کے حوالے سے تھا وہ کر سکتی ہے، اور اگر آپ لائر ہیں تو آپ کو صرف اور صرف ایک کلائنٹ چاہیے یو کے کا جو کہے گا جی مجھے میرے جو وکیل ہیں وہ پریزنٹ کریں گے، اور مجھے یہ وکیل پاکستان سے فلاں والے چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے شو کرنا ہے کہ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، وہی آپ اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، وہی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اور مین جاب آپ کے ملک میں وہی ہے، اور اس کا آپ ثبوت پیش کریں گے۔ اور اس میں شہزادہ سلیم صاحب مجھے آپ بہت یاد آ گئے آج ہمارے ایک دوست ہیں شہزادہ سلیم صاحب، وہ فنکار ہیں اور کچھ ریلیٹڈ ہیں اس کے، تو مجھے آپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بہترین ویزا ہے شہزادہ صاحب۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو ایونٹ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کیا ملے گا، آپ کو کتنے پے ملے گی، وہاں سے کتنے چارجز ملیں گے، کتنے جو ہے وہ آپ کو نذرانہ ملے گا، وہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور کہیں ریٹن فارمیٹ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بہت آسان ویزا ہے، بہت ہی جاندار ویزا ہے، اور یہ ویزا آپ کو بہت سے ملکوں میں فائدہ بھی دے سکتا ہے۔
اس کی انفارمیشن تو یہاں تک ہے، آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا۔ تو جناب خوشخبری یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو واچ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے پاکستان کو واچ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے پاکستان کو واچ لسٹ کی سیکنڈری جو واچ لسٹ ہے اس میں شامل کیا گیا تھا اور پاکستان اس لسٹ میں موجود تھا۔ اب امریکہ نے یہ ورڈکٹ دی ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں بہت اچھا کام کیا ہے، کرونا کے دوران بھی انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے، اس لیے ہم جو ہیں وہ پاکستان کو واچ لسٹ سے نکال رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ بھی خوشخبری تمام پاکستانیوں کے لیے خوشی کا باعث و مسرت کا باعث ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔